کیونکہ جس کو جتنا زیادہ اوپر کرنا ہوتا ہے اس سے اتنا ہی بڑا امتحان لینا ہوتا ہے. جس کو آپ نے لیکچرر لگانا ہے یا لگنا ہے تو وہ پی پی ایس سی کا امتحان دے گا, مقابلے کا امتحان دے گا. جس نے کوئی سول سرونٹ بننا ہے وہ سی ایس ایس کا امتحان دے گا, بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان کے ذرا امتحان بھی تو دیکھیں, امتحان بھی تو دیکھیں نا کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور شدت کی گرمی ہے اور دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں, میدان جنگ کے اندر لڑائی کر رہے ہیں اور وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی. ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ جی آج سردی بڑی ہے یار, آج بڑی سردی ہے تو آج چلو آج چھٹی کر دیں, یا لحاظ میں پڑے ہوتے ہیں تو پھر سستی آ جاتی ہے, بندہ پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں کیس ماری جاتا ہے کہ وہ ٹائم گزر جاتا ہے. تو انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, جنگیں لڑی ہیں اور یہاں تک کہ صحابہ کو جو ہے وہ ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا. اندازہ کر, ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈال کر ان کو تل دیا گیا. لیکن ایک پیچھے دیکھ رہے اور ایک کی یہ وہ کیا کہتے ہیں بھنا جا رہا ہے, اور دوسرے سے جب پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تیرا بھی یہی حال ہونا ہے, بات مان لے, کہہ دے نبی کو جھوٹا نعوذ باللہ, کچھ اس طرح کا کہہ کہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں. کہا کہ مجھے یہ منظور ہے, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھلے یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ان کی جو ہے وہ عظمت ہے. تو اسی لیے آج ان کے ناموں کا جو ہے وہ اتنا زیادہ احترام, اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو عزت و احترام دیا ہے, دنیا میں بھی دیا ہے. آج تک کی دنیا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک ہم ان کا احترام کریں. ان کی جو عظمت ہے وہ ہم نے اپنی سینوں اور ماتھوں پہ سجائی ہوئی, لیکن اللہ نے جو مقام دیے ہیں وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو بھائیوں, جب بھی کسی کو مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, یار میری قسمت ہی پہ, بھائی تم اپنی قسمت خود بری بنا رہے ہو, وہ تو تمہارا امتحان لے رہا ہے, تمہیں یاد کر رہا ہے. جس کو تکلیف ہوتی ہے کہ درد پہنچتا ہے نا, کوئی بیماری لگتی ہے, وہ اللہ کی نظر میں ہوتا ہے. اللہ اسے چنتا ہے کہ اس کو میں نے تھوڑا سا اٹھانا ہے, اور اس لیے اس کا امتحان جو ہے وہ داخلہ بھیج دیا جاتا ہے. لیکن وہ کم علمی اور مذہب کی سمجھ سے نابلدی جو ہے وہ یہ کلمات کہتا رہتا ہے کہ میری نے قسمت ہی پڑی ہے, میں نے جنوں کی ڈینکی لائی ہے نا, میں بڑھیا ہی گیا. ٹھیک ہے, تو قسمت بری نہیں ہوتی, وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا فضول میں, اس کا بھی اس کو اجر دیا جائے. یہ بھائی صاحب ہے ہمارے اللہ تعالیٰ سے دے, ان کو کانٹے کے بھی پورا کرلی جو ہے نا وہ پاؤں میں ہوئی ہے. تو اب یہ جو ہے وہ واویلا کرتے رہتے اور پریشان ہوتے, تو کسی کوئی کچھ ہو جائے نا, اللہ کا بھروسہ کیا کہ یا اللہ تیری طرف سے آئی ہے, بس تو کاٹ دے, مجھے جلدی ٹھیک کر دے. گلہ نہیں کیا, شکوہ نہیں کیا. ہم اللہ کے سپاہی ہیں, اللہ کے نوکر ہیں, ہمارا گلہ بنتا ہی نہیں. ہم جس نے بھی گلہ کیا وہ گیا, گلہ نہیں کرنا. جیسے مرضی حالات ہو جائیں اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور کہنا ہے یا اللہ مجھے اگر فالج ہوا ہے اور میرا ایک بازو جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے, یا اللہ مجھے ٹانگیں تو صحیح ہیں میری, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اگر ٹانگیں بھی لے لے تو ہم نے کیا کر لینا ہے. ہر مصیبت کو یہ سمجھے کہ یہ بڑی مصیبت سے مجھے بچانے آئی ہے, پازیٹیو تھنکنگ کر لیں. کچھ بھی ہو جائے تو آپ نے شکوہ نہیں کرنا,
گلا نہیں کرنا. کبھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ گلا نہیں کرنا. ہر صورت میں ہر حالت میں آپ نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور الحمدللہ کا کلمہ اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے. کبھی بھی آپ کو کوئی مطلب آپ جوتا ڈھونڈ رہے ہیں گھر میں, کبھی گم ہو جاتا نہیں ملتا, تو جو ہی آپ مل جائے تو آپ کہیں الحمدللہ, یا اللہ تو نے مجھے دے دیا ہے, ٹھیک ہے, میری مشکل آسان کی ہے. جب آپ واش روم میں جاتے ہیں, واش روم سے باہر آ کر دعا پڑھا کریں. او بھائی اگر آپ کا پیشاب رک جائے تو اندازہ لگا لیں. ہمارے ادھر بڑے بڑے بننے کہاں بنے ہیں, کئی بچے جو ہے نا اپنے والدین کے سامنے اکڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. وعلیکم السلام. مجھے پتہ ہی کوئی نہیں, میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے, میں یہ کرنا ہے, میں یہ کرنا ہے, میں تے جہاز خرید جڑنے وہاں کے کتنے ہی کٹ نہیں. بڑے اس طرح کی آج کل جو ہے نا کوئی خوراک میں ایسی چیز آئی ہوئی ہے, کوئی انگریز نے کھا دیا ایسی بے یہ پتہ نہیں, اس کے اندر ہی ہمارا جو ہے وہ کمزوریاں اپنی ہوتی ہیں اور ہم ساری باتوں کو کہہ دیتے ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے. وہ بھائی تم خود اپنے دشمن کو نہیں ہوئے, امریکہ کی سازش کیا ہے, ہر بات سے ان کے بلیم. تو وہ کہتے ہیں کہ خود اپنے پلے کچھ نہیں ہے, خود کچھ کرتے نہیں ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ہمارے زوال کی وجہ ہے کہ ہم تارک قرآن ہیں, یعنی قرآن کو ہم نے ترک کر دیا, قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے. یہ ہے ہمارے زوال کا سبب. یہ کوئی نہیں ہے وجہ کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے, وہ کوئی خدا ہے. ہاں اس کا کام ہے, ہمارے دشمن ہے, اس نے ہمارے خلاف سازشیں کرنی ہے, پر تم بھی تدبیریں کرو. تم اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے تو پھر اس کی تدبیریں چل جانی ہیں. بس یہی کہتے رہو کہ ان کی سازش ہے, پر کچھ کرو, تم بھی کچھ کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا, ہاں یہ محنت کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ میں سب سے بڑا جو انعام ہے اسے کہتے ہیں نوبل پرائز. نوبل پرائز. یہ جو یہودی ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں, اتنی سی ملکی ہے اور 1 کروڑ بھی نہیں ہے ان کی تعداد, اور باقی ان کا کوئی ملک بھی نہیں ہے. مسلم ممالک جو ہیں اس سے بڑے ہیں, ایک ملک اس سے بڑا ہے, اور 57-58 ملک ہیں. اسلامی ممالک کتنے ہیں؟ 57-58 ملک ہیں, اور 2 ارب تقریباً ان کی آبادی ہے, اور اس کی کتنی ہے؟ 1 کروڑ ہی لا لو, چلو اتنی ہے نہیں, لگا لیتے 1 کروڑ. 100 کروڑ ہوگا تو 1 ارب بنے گا, پھر 100 کروڑ ہوگا تو 1 ارب. ان کی آبادی 200 کروڑ ہے اور اس کی 1 کروڑ. اندازہ لگا لیں, 200% ہم سے کم ہے. لیکن نوبل پرائز جو ہے وہ 25% اس کے پاس. 1 کروڑ یہودی, ان کا وہ پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, سائنس میں ہیں, انہیں پتا ہے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, وہ اس پہ جٹے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان تو 11-12 بجے اٹھ رہے ہیں, حالانکہ ہماری جو ہمارا کلچر ہے, جو ہماری تعلیمات ہیں, ہمیں تو فجر سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے. ہمارے نوجوان روٹین ہے, 1 2 4 کی بات ہو تو وہ الگ ہے, لیکن اکثریت 67% پہلے شہر میں کہا جاتا تھا, پورا ہے گاؤں میں, وہ ان سے بھی آگے نکل گئے. انہوں نے کہا کہ بری بات میں ہم نے پیچھے نہیں رہنا, اس میں آگے جانا. 70% 60% بچے 10 بجے 11 بجے 12 بجے کئی سنڈے کو اصل کے ٹائم اٹھ رہے.
یہ ہماری قوم کا حال ہے. اور ان کی قوم یعنی جتنے نوبل پرائز دیے گئے ہیں ان میں سے چوتھا حصہ صرف یہودیوں کا ہے. اور مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے؟ انہیں ایک بھی پرائز نہیں. مسلم ورلڈ کے 2 ارب انسانوں میں سے ایک بھی نوبل پرائز نام والا بندہ نہیں ہے. یہ اندازہ لگائیں گے. ایسے بس باتوں سے ہو جائے. مولویوں نے کچھ کرنا ہے. مولوی بیچارے کا کام تو تبلیغ کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں ہم ادھر جاتے ہیں. اور بھائی تم نے کیا آگے کیا کرنا؟ ان کے پاس ایسی ایسی مشینیں ہیں, ایسا ایسا اسلحہ ہے, تم تو کچھ ادھر کر نہیں سکتے. تمہاری چڑی جتنی ادھر طاقت نہیں. اوپر سے انہوں نے ڈرون مار دیا. کیا وجہ ہے؟ وہ محنت کرتے ہیں. انہوں نے اسلام دشمنی میں صحیح لیکن انہوں نے محنت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. دنیا میں جو انسان جو کچھ کرتا ہے نا, جتنا کرتا ہے اس کو اتنا میں دے دیتا ہوں. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا نافرمان ہے اس لیے تو اس کو رحیم کہتے ہیں, رحمان کہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتا کہ میرا یہ رول ہے, اب بندہ کافر سامنے آ گیا تو میں نے رول بدل دینا. نہیں, رول سب کے لیے. تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان ہے. تو اس سے ہمیں امت کو جاگنے کی ضرورت ہے. ہمیں سائنسدان بننے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹیکنیشین بننے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے وہ ان سے بڑے ہتھیار بنانے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ اپنے جو ہے نا وہ پھینکنے والے ہتھیاروں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے. بڑے ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اندازہ لگائیں. اس وقت تو پھینکنے والا ہتھیار ہی کوئی نہیں تھا سوائے تیر کے. تیر کو کہہ سکتے. تو آج پھینکنے والے ہتھیار کون سے ہیں؟ تلوار ہے, پسٹل ہے؟ نہیں, وہ میزائل ہے. وہ بڑے بڑے میزائل بنائے ہوئے تباہ کر دیتے ہیں ہر چیز کو. اسرائیل تو پوری ورلڈ کو تباہ کر سکتا ہے. وہ تو سمجھ لیں کہ باقی دنیا کے تھوڑی سی انسانیت دکھا رہا ہے کہ جی میں ایسے تو میں ویسے. ایک بین الاقوامی برادری میں ایک جو ہے وہ پریشر بھی ہوتا ہے نا, اس پریشر کی وجہ سے خاموش ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ کی طاقت اگر آ جائے تو پھر تو کچھ نہیں آتا, لیکن اللہ نے سب کچھ کرنا ہے تو پھر مسلمانوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا امتحان تو نہ ہوا. تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ہر میدان میں ترقی کریں. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہماری مسلمان بہنیں بھائی کٹ رہے ہیں, ان کی عزتیں محفوظ نہیں, ان کے جو ہے وہ گھر محفوظ نہیں ہے. 4 لاکھ 3 لاکھ بندہ بے گھر ہو گیا, ان کے سر کے اوپر چھت کوئی نہیں. اور دوسرا مسلمان ادھر گہری نیند سوتا ہے, گہری نیند سوتا ہے, اور وہ جو وہ فلمیں دیکھ رہا ہے, وہ ناچ رہا ہے, وہ تماشے کا. اللہ کے غضب سے بچیں. یہ بہت ایک تکلیف دہ چیز ہے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح, تمام مسلم قوم جو ہے وہ ایک جسم کی طرح. اگر جسم کے کسی حصے کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے, زخمی ہوتا ہے, تو کیا اس کی درد صرف اسی حصے کو ہوتی ہے؟ سارے جسم کو درد ہوتا ہے, آنکھیں روتی ہیں. حالانکہ درد جو ہے وہ قوم ہے, روگوں رہی ہیں آنکھیں. تو جس طرح ہم ایک جسم ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں, اگر ہم نبی کے فرمان کو سمجھیں تو ہمیں تو نیند نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا بھی وہ جسم کا حصہ ہے. تو ہم جو ہے وہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو کریں. کوئی کم از کم دعائیں کرے, اور رات کو اٹھ کے ان کے لیے تھوڑا سا درد جگائیں اور رو کے اللہ سے دعا کریں. یہ بھی آپ کی مدد ہے. دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے.
لیکن کل اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تو 12 بجے تک تماشا دیکھتا رہا ہے، 2 بجے تک راتوں کو جاگ کے تو تماشے دیکھتا رہا ہے، تو تیرے بھائی تو وہاں بھوکے مار رہے تھے، ان کے پاس تو چھت نہیں تھی، جو مریض تھے وہ بلک رہے تھے درد سے. رات میری بیٹی 2-3 بجے اس کو شدید فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے کچھ درد ہوا تو وہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، یعنی پیٹ درد ہے خالی. اور اگر کسی کو زخم لگا اور وہ زخم گل جائے اور اس میں ریشہ پڑ جائے، کبھی دانتوں کا درد ہوا ریشے کی وجہ سے، اس کی درد کی شدت کیا ہو. تو پھر میں اسی ٹائم رات نہیں دیکھی، آگے نہیں دیکھا، پیچھے نہیں دیکھا، اس کو ہاسپٹل لے گیا، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ہمارا، تو بھائیوں دوستوں بچوں، بات یہ ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنا ہے. انفرادی سوچ ہے ہماری، ہم اپنی اپنی سوچ کے لیے تو بڑا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی سوچ نہیں کہ اگر میں یہ راستہ بنوا دوں گا تو میری قوم کا فائدہ ہوگا. وہ راستہ توڑے گا لیکن اپنے گھر کو صحیح رکھے گا، اس میں تھوڑی بہت خرابی ہوگی فوراً ٹھیک کروائے گا، لیکن راستہ چونکہ اجتماعی فائدہ ہے، قوم کا کٹھا فائدہ ہے، اس کو دیکھے گا بلکہ اپنے. تو یہ ہم نے انفرادی سوچ کو چھوڑ کر اجتماعی سوچ کو اپنانا اور محنت کو اپنانا ہے. وقت ضائع کر کر کے، ٹائم ویسٹ کر کر کے، یار میں لوگوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں لوڈو کیوں کھیل رہے ہو یا ٹائم گزار رہے ہو. اور کتنا بڑا فکر ہے، ٹائم جیسی عظیم نعمت کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ گزر نہیں رہا. جو عظیم لوگ تھے وہ تو یار اتنی دیر ٹائم ہو چکا ہے جلدی کریں. جو عظیم لوگ تھے وہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے بعد مسلح پہ کھڑی ہوئی تو ان کے 2 نفل نہیں پورے ہوئے تو دن چڑھ گیا، فجر ہو گئی. انہوں نے کہا یا اللہ اتنی چھوٹی رات، اتنی چھوٹی رات کہ میں تو رج کے نماز 2 نفل نہیں پڑھ سکتا. وہ وقت کی قلت کا جو ہے وہ گلا کر رہے ہیں، اور وقت بڑی قیمتی چیز ہے. اگر آپ کی عمر 60 سال ہے، ہم 20 سال کے ہوتے ہیں تو خوب دیکھے شکے چڑھا کے جھنڈیاں یہ وہ کے، 21ویں سال کے ہوتے ہیں پھر دوبارہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کم ہو رہی ہے، پہلے 40 تھی اب 39 رہ گئی ہے، پھر 38 رہ گئی ہے، تو کیا وہ خوشی منانے کا ٹائم؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اجتماعی سوچ پیدا کریں، اپنے اپنے فیلڈ میں کمال کریں، اپنے اپنے فیلڈ میں. یہ نہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک ہی طرف چلا جائے، کوئی جس میں بھی لگا ہوا ہے اپنے آپ کو دیکھ کے اس میں کیا چلا ہے. ایون کہ کوئی گھر میں کام کرنے والی جو ہے وعلیکم السلام، تو وہ دیکھے کہ میں ایمانداری سے کام کروں. معاشرہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ہم چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں یہ تو اس کا کیا فائدہ، نہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے جب وہ جڑتی ہیں چیزیں، فائدہ ہوتا ہے. ہم اگر ادھر فلسطین کے حق کے لیے کوئی کہتے ہیں یار فنڈ اکٹھا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا کوئی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، تو کچھ لوگ کہیں گے یار کیا ہے بھائی، کتنے لوگ اگر کریں گے تو وہ تھوڑا تھوڑا، یا چھوڑو ساری باتوں کو، تمہارا حصہ ہو جائے گا نا اللہ کے ہاں، تمہاری ایک ان بھائیوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے، ٹھیک ہے. کم از کم اللہ نے پوچھے تم نے کیا کیا تھا، اس میں وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے 10 روپے دیے تھے کہ میرے بھائی بھوکے ہیں تو ان کو کسی کو دیے تھے کہ اکٹھے کر کے وہ ادھر بھیجنا تھا، کھانا بھیجنا، کمبل بھیجنے تھے، کچھ کرنا، یا کوئی بینر لگا دیں ان کی حمایت میں، یا مذمت ہم کرتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم بند کیا جائے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ
تمہیں بڑی بڑی ہوئی ہے، تم یہ اس کا کیا فائدہ؟ وہ دیکھ رہے ہیں نہیں، یہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. جب یہ لوگ مذمت کرتے ہیں کسی چیز کی، وہ کہتے ہیں مذمت سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بہت معمولی سا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے. اسلامی مالک نے کم از کم منہ زبانی باتیں کی ہیں، یہ تو ہے. حالانکہ یہ تھوڑا ہے، انہیں کچھ زیادہ کرنا چاہیے، بہت زیادہ کرنا چاہیے، لیکن کم از کم کیا تو ہے. تو اس کو اگر تھوڑا ہو تو ہم اس کو نیگیٹو نہ لیں، کہیں کہ چلے ٹھیک ہے کیا. یہ بھٹا صاحب آئے ہیں، اینڈ کے اوپر آئے ہیں، اب ہمارا چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہے، تو ہم انہیں کہیں کہ یہ یار کیا لینے آیا. نہیں، انہوں نے ایک اپنی سمجھے ہاتھ بھی لگوا دی، تو کنٹریبیوشن ہو گیا. تو ہر چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے، نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. کسی بندے نے 10 روپے دیے ہیں تو دوسرے نے کروڑ دیا ہے ان کی مدد کے لیے، تو آپ اسے یہ نہ کہیں کہ یار تم کیا کر رہا ہے. یہ ہماری قوم کا حال ہے. ہمیں اجتماعی طور پر ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ہر بندہ جو ہے وہ آج سے یہ تہیا کرے کہ میں نے آگے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میں نے بے ایمانی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کسی سے یہ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ 100% یکدم صحیح ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ آتے رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی میں نہیں برائی چھوڑ سکتا. وہ لوگ سچے تھے نا، بے شک وہ کافر تھے، وہ نیچتے اللہ جانتا ہے. کئی لوگ ایسے آئے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جی چھوڑ سکتا، کلمہ پڑھانا جیسے پڑھاؤ. تو آپ نے انہیں اصرار بھی نہیں کیا. دیکھیں حکمت دیکھیں، ادھر چھوٹی سی بات ہو، یہ وہ پہلے بندہ مسلمان ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. وہ بھرتی کرنے کی بجائے کوئی اج تک نہ مسلمان کیتا ہے بندہ. جڑے چھوٹے لیول تے سوائے ڈاکٹر داکٹر نہ ایک میں دنیا جو اور کوئی نہیں سنیا. کوئی شاید ہون گے چاندے کے بندے یا مولانا طارق جمیل نے، اور تے کسے کدے کیتا ہی نہیں کوئی مسلمان بندہ. تے کافر کرن دیاں فیکٹریاں بنائیاں، اور چھوٹے چھوٹے نہیں مان اے ساڈے پنڈ دے چھوٹے چھوٹے مولوی وہ نہیں مان. تو وجہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ اجتماعی کرنی، اجتماعی فائدہ سوچنا ہے. ہماری تو تاریخ بڑی پڑی ہے، ہمارے تو کلچر یہ ہے، ہمارے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے. ایک جنگ میں کہا جاتا ہے کہ وہ زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے، تو وہ پہلے زخمی کو جب پانی پلانے لگے نا، وہ زیادہ زخمی تھے، بڑی تکلیف میں تھے، جنگ کے دوران زخمی ہوئے تھے، تو لائن لگی ہوئی تھی. تو وہ پہلے نے کہا کہ اگلے کو پلاؤ. یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے بڑے ہیں. وہ آگے بندہ چڑھ گیا، اس نے کہا اگلے کو پلاؤ. آگے گیا، اس نے کہا کہ اس سے اگلے اس کو پہلے پلاؤ. تو وہ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا. جب پیچھے مڑا تو دوسرا بھی شہید ہو چکا تھا، اس سے پیچھے مڑا تیسرا بھی شہید ہو چکا تھا، سارے شہید ہو چکے. تو ہم اس کو یہ کہیں کہ یار پہلے ہی پی لیتا تو چلو وہ تو بچ جاتا تھا. نہیں، بچ کے کیا کرنا ہے؟ شہادت مل گیا اسے، ایک جذبہ اس نے جو ہے وہ پیدا کیا. آج ہم اس کی مثال دے رہے ہیں نا. اگر وہ ایسے ہی کرتا تو کسی نے وہ یاد رکھنا تھا موقع. تو زندگی موت کی پرواہ کرے بغیر ہمیں اجتماعی اور دوسروں کو فائدہ دیکھنا. کسی کی غلطی بھی آ جائے، چغلی کسے کرتے ہیں؟ ایک بندہ برا ہے، واقعی میں برا ہے، اس نے کسی کو کوئی گالی دی ہے. یہ فرض کر لیں رضوان کے سامنے ہی میں نے کسی کو کہہ دیا کہ وہ یار وہ بڑا چوری، یا میں نے کوئی غیر اخلاقی لفظ بول دیا. میں نے بولا نا، بات کیا ہے؟ سچ ہے، بات سچ ہے، لیکن یہ جا کے اس کو بتائے گا تو اس نے جھوٹ بولا ہے. نہیں نہ بولا جھوٹ، بولا تو کیا ہے؟ سچ. لیکن یہ آتا ہے چغلی میں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے.
تو ہمیں یہ ہمیشہ جو ہے نا اجتماعی فائدہ دیکھنا چاہیے، اور انفرادی کیا کرنا ہے کہ جو جس کی ذمہ داری ہے اس کو احسن طریقے سے پورا کرے.